يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ الباب الخامس فی آداب حامل القرآن، حامل قرآن کے آداب۔ قد تقدم جمل منہ فی الباب الذی قبل ھذا، وہ کہہ رہے ہیں اس باب کا جو مضمون ہے اس کے اندر کچھ باتیں پچھلے باب میں گزر چکی ہیں۔ ومن آدابہ، اور حامل قرآن کے آداب میں سے ہے ان یکون علی اکمل الاحوال، کہ وہ کمال حالت میں ہو، یعنی اس کے جو احوال ہیں وہ کمال پر ہوں۔ وَأَكْرَمِ الشَّمَائِل، اور اس کی جو عادات ہیں، اس کی جو صفات ہیں وہ اکرم ہوں۔ اکرم کسے کہتے ہیں؟ معزز، ٹھیک ہے نا، ریسپیکٹفل۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو شخص جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اب یہ کافی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں چونکہ 10 تفاسیر سے ریفرنسز دے رہا ہوں، 20 تفاسیر سے حوالے دے رہا ہوں، یا میں قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر کے اوپر 4 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں، لہٰذا بس یہی میرا کرنے کا کام تھا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو تھیوریٹیکل کتاب ہے جس کی آپ لمبی سی تفسیر کر دیں، مزیدار سی تفسیر کر دیں اور آپ کہیں کہ زبردست کام ہو گیا۔ قرآن ایک عملی کتاب ہے، یعنی اس کے اندر وہ نظریات ہیں جو کہ عمل سے متعلق ہیں۔ تو جو شخص دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اگر اس کے اپنے کردار میں خامیاں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن خود اس کے اندر نہیں اتر سکا۔ تو جس کے اندر خود قرآن نہیں اتر سکا وہ دوسروں کے اندر کیا اتارے گا؟ لہٰذا حامل قرآن کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ حوالے یوں دینے ہیں، آرگومنٹس یوں دینے ہیں، درس قرآن دیتے ہوئے جو ہے وہ زبان یوں ٹیڑھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یوں لہجہ بنانا ہے، اور یہ 5 لائنز ہوں گی، یہ نہیں بتا رہے۔ سارا جو ہم ساری بحث پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں کردار کی بحث، طبیعت یہ ہونی چاہیے، مزاج یہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حامل قرآن ہے اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو عادات ہیں وہ بڑی رسپیکٹفل ہونی چاہیے۔ اگلی بات انہوں نے بالکل واضح کر دی، وَأَن يُرَفِّعَ نَفْسَهُ عَن كُلِّ مَا نَهَى الْقُرْآنُ عَنْهُ، اور یہ کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکے، بچائے جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اس کا نام ہے، اس کا تعارف ہے حامل قرآن، اور وہ ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی منع کردہ چیزوں سے خود تو نہیں رکا، تو جب خود نہیں رکا تو کسی کو کیا روکے گا؟ ہم قطعاً معصومیت کی بات نہیں کر رہے، نہ امام نووی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ معصوم بن جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر دوسرے مسئلے پہ وہ کہے جی میں معصوم تھوڑا ہی ہوں۔ یعنی کبھی کبھی غلطی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، یہ ہر ایک سے ممکن ہے، لیکن مجموعی کردار تو ٹھیک ہونا چاہیے، مجموعی رویہ تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ کمی ہونا، کوتاہی ہونا وہ ایک الگ بحث۔ تو ہر وہ شے جس سے قرآن نے روکا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان یرفع نفسہ، اپنے نفس کو اس سے بلند کرے، یعنی اس کا مقام اس سے بلند ہے کہ وہ ان چیزوں میں پڑھے جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اجلالا للقرآن، قرآن کی تعظیم کے لیے، قرآن کے جلال کی بنیاد پر۔ تو جس نے قرآن کی تعظیم کرنی ہے وہ کیسے کرے؟ کہ قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اپنے نفس کو اس سے بلند کرے، ان چیزوں سے بچے۔ وَأَن يَكُونَ مَصُونًا عَن دَنِيءِ الْاِكْتِسَابِ، اور یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے دنیء الاکتساب سے۔ دنیء الاکتساب کا لنگوسٹک میننگ ہے گھٹیا کام، ٹھیک ہے۔ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے واللہ عالم
کہ امام نووی دنیء الاکتساب سے مراد گناہ کے کام نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ دنیء الاکتساب سے مراد گناہ کے کام نہیں لے رہے, بلکہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی گناہ کنسیڈر نہیں ہوں گے, لیکن ایک خاص کیلیبر کا آدمی وہ کام نہیں کرتا ایک معاشرے میں, اور آپ اس سے اگر پوچھیں کہ کیوں نہیں کرتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کا گناہ ہے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے معیار کے مطابق نہیں. مثلا بالفرض بالوں کے کچھ سٹائل ہیں, بالوں کے کچھ خاص انداز ہیں جو لڑکے بالے ان کے سٹائل ہوتے ہیں. اب ایک شخص جو دیندار بھی چھوڑ دیجئے, وہ ایک پروفیسر ہے, وہ ایک ڈاکٹر ہے, یا ایک سنجیدہ آدمی ہے معاشرے کا, یا کسی جگہ پہ کوئی مینیجر ہے, اس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں, تو آپ اسے کہیں گے یار یہ سٹائل آپ کیوں نہیں اپناتے, تو وہ کیا کہے گا؟ جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑے گا وہ کہ جائز ہے کہ نہیں, وہ کہے گا یار میرے کیلیبر کے آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا. اسی طرح جو حامل قرآن ہے, گناہ سے تو بچنا ہی بچنا ہے نا, لیکن گناہوں سے بچنے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حامل قرآن نہیں کرے گا اگرچہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا. مثلا کوئی مثال دی جا سکتی ہے ایسی چیز؟ جی, شخصیات کا بھی نام آ جاتا ہے بیچ میں, جس طرح شوق شخصیات ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ عالم دین کی, جو کہ اپنا دین تعلیم بھی بدنام کرتے ہیں راستوں میں. ہاں مطلب جیسے انہوں نے مثال دی نا کہ کچھ ٹی شرٹس ایسی ہوتی ہیں بہت ٹائٹ سی, اس کے اوپر عجیب و غریب جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, عجیب و غریب رنگ برنگی قسم کے وہ ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اب ایک سنجیدہ آدمی وہ کبھی بھی نہیں پہنتا, دیندار ہو نہ ہو وہ نہیں پہنتا, وہ کہتا ہے یہ جائز ناجائز چھوڑ دیں, یعنی پاک بھی ہے اور شرعی ممانعت والی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, لیکن کیا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مطلب میں نہیں پہن سکتا اس کو, ٹھیک ہے نا. تو یا ایون مطلب جیسے جینز کوئی پہنے, چاہے وہ گھٹنوں سے نیچے سے ہی پھٹی ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, بنا کہ دیکھیں سطر تو ڈھانپا ہوا ہے پورا, کوئی شریعت کی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک شریف آدمی کہے گا کہ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس حد تک شریف ہے نا, اب تو کئی شریفوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. تو چلے ہم نے لباس کی مثال دے دی. کچھ ایسی جگہوں پہ بیٹھا ہونا, مثلا ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں اور مطلب غافل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جگہ ہی ایسی ہے. اب ایک بندہ کہ دیکھیں جی یہ کوئی حرام جگہ تو نہیں ہے, یہاں کوئی شراب تو نہیں بک رہی نا, میں بھی ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں تو کیا فرق ہے. لیکن اگر دعوت دینے بیٹھا ہے, کسی اور مصلحت کی وجہ سے بیٹھا ہو, ایک الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ ہم اس بندے کو وہاں پہ نہیں دیکھتے. جیسے وہ ہوتا تھا نا پہلے کہ سنوکر والا جو ہے, سنوکر کی جو دکان ہے, کیا اس کو جو کہیں گے سنوکر کلب ہے, تو جیسے ادھر جو بچہ آ جا رہا ہے تو کہنے یہ بگڑا ہوا بچہ ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ اب بعد میں سمجھ آیا کہ سنوکر میں تو ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے نا, وہ تو ایک گیم ہے. لیکن ہوا یہ کہ زیادہ تر وہ ایسے لوگوں نے کھیلنی شروع کر دی, یا اس جگہ کا ماحول ایسا بن گیا کہ والدین اپنے بچوں کو روکنا شروع ہو گئے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سنوکر کھیلنا شرعن جائز نہیں ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس پوری چیز کا جو تعارف ہے وہ منفی ہو چکا ہے. اور بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ خالی کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس چیز کی نسبت کو بھی دیکھا جاتا ہے. مثلا میں یہاں پہ خالص دودھ لے کر آتا ہوں, اس میں شہد ملاتا ہوں, اور شہد بھی خالص اور اوپر سے اسلامک, ٹھیک ہے, اسلامک خالص شہد, وہ اس میں ملاتا ہوں, اور میں زبردست قسم کا وہ مشروب تیار ہو گیا, شہد والا دودھ ہے, اور میں ایک لوٹا لیتا ہوں, اس لوٹے میں ڈال کے آپ کو دیتا ہوں کہ جی آپ پئیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ لوٹا بالکل پن پیک ہے, ڈبا پیک لوٹا میں لایا ہوں, اور یہ ڈبا پیک لوٹا آپ کے سامنے میں نے کھولا ہے, یہ بالکل پاک صاف ستھرا ہے, اور مزید اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس کو دھو بھی لیتا ہوں, اور اس کے بعد اب میں اس میں یہ دودھ ڈال رہا ہوں, شہد ملا, اور اسلامک شہد ملا دودھ ہے یہ, تو آپ پئیں اس لوٹے سے, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں پینا. کیوں؟ اب آپ اس میں نہیں جا رہے کہ شرعن جائز ہے یا نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوٹے کی نسبت کس چیز کے ساتھ ہے کہ یہ واش روم میں استعمال ہوتا ہے, یہ عمومی طور پہ ناپاک جگہ پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ناپاکی جڑی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں, ناپاک اور صاف جگہ نہیں ہے. لہٰذا آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نیا لوٹا بنا دوں, اس کو میں پانی سے 10 دفعہ دھو دوں, 20 دفعہ دھو دوں, آپ اس لوٹے میں دودھ نہیں پئیں گے. تو جب آپ یہاں اس بحث میں نہیں جاتے کہ یہ لوٹا بالکل صاف ستھرا ہے, اسی طرح جو معاشرے میں عرف بنتا ہے, اس عرف میں جو چیزیں نامناسب ہوتی ہیں, دیندار لوگوں کو وہ زیب نہیں دیتی,
یا قرآن کا درس دینے والے کو وہ زیب نہیں دیتی تو اس سے بھی کیا کرنا ہے؟ بچنا. اب ایک صاحب ہیں, وہ مفتی صاحب, نام نہیں لیتا, آپ لوگ جا کے سرچ کر کے سارے دیکھ رہے ہوں گے بیٹھ کے ہیں, تو تجسس ایسی چیز ہوتا ہے نا, وہ کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں, شرٹ یہاں اوپر تک چڑھائی ہوئی ہے اور بالکل باڈی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے اور پھنسی ہوئی شرٹ بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مطلب اس حلیے کو دیکھ کے, اور بس نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ مفتی صاحب ہے, تو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ مفتی صاحب ہے. اچھا اپنی طرف سے ٹھیک ہے, لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کیا کریں, ذرا جدید طبقے کو بھی دعوت دینی ہے, لیکن کوئی لمٹ رکھیں نا جدید طبقے کو دعوت دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ تو جیسے ایک صاحب نے کہا نا کہ کل کو کوئی بندہ ریسلرز کو جا کے یا کبڈی کھیلنے والوں کو جا کے دعوت دینا شروع کر دے, اور وہ یعنی ایک چھوٹا سا وہ پہن کے چلا جائے کہ دیکھیں جی اب کیا کریں جی, یہاں تو سب لوگ یہی پہنتے ہیں, تو کوئی لمٹ ہوگی بھائی. دین کی دعوت کے لیے اتنا آگے نہ بڑھ جائے بندہ کہ اپنے عمل کو بھی کمپرومائز کر دے. ایک حد تک آپ کریں, اتنی ٹینشن لوگوں کی ہدایت کی نہ لیں جو ٹینشن لینے کے لیے دین نے بھی نہیں کہا ہوا. تو لہٰذا یہ جو دنی الاکتساب ہے, اس سے مراد حامل قرآن اپنے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے معاشرے کی میں وہ چیزیں جو شرعاً جائز بھی ہوں گی, لیکن ایک سیریس سنجیدہ سوبر آدمی سے وہ توقع نہیں کی جاتی, تو حامل قرآن بھی کیا کرے, ان چیزوں سے بچے. مزاح کے بارے میں ہمارے اسلاف تقریباً سب کا یہی موقف ہے کہ کثیر مزاح بالکل بھی درست نہیں ہے. یعنی 1 گھنٹے کا لیکچر ہے اور آپ نے 18 لطیفے اس میں سنا دیے ہیں اگر, اور چلے ایک دفعہ یہ نہیں ہوا, آپ کا معمول اگر یہ بن جائے تو اب یہ غلط. یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کریں یا یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کریں, وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک مقدس مقام ہے نا, تو اس کے زیادہ ہے. لیکن اگر آپ ممبر رسول پہ نہیں بھی بیٹھے ہوئے, اس کے باوجود ایک شخص جس کا تعارف یہ کہ وہ دین کی بات کر رہا ہے, اس کو سننے والے دین سن رہے ہیں. دین ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے, انتہائی سنجیدہ, جو انسان کو فکر میں ڈالتا ہے, آخرت کی فکر اس کو دیتا ہے, دنیا کے پردے اس کے سامنے سے اٹھاتا ہے. تو جس شخص, جو دین پڑھانے والا شخص ہر دوسری بات میں مزاح کا پہلو لائے گا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے دین سیکھنے والوں میں دین نہیں آئے گا. وہ اس کے لطیفے لے لیں گے, دین چھوڑ دیں گے. اور یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ ہے, لوگ چھان کے اس میں سے مزاح نکال لیتے ہیں, اس میں سے دلچسپ باتیں نکال لیتے ہیں, اور وہ جو سخت باتیں ہوتی ہیں, سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں, وہ پڑی رہ جاتی ہیں, اور یہ سارا کچھ گھوم رہا ہوتا ہے. تو چند آپ جانتے ہیں نا کہ چند شخصیات ایسی ہیں جن کے بہت سے لطیفے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو شاید وہ لطیفے انہوں نے 100 گھنٹے میں 10 لطیفے سنائے ہوں, لیکن لوگوں نے وہ 10 لطیفے نکال لیے, وہ 100 گھنٹے کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں, اس کے ویوز ہو سکتا ہے یعنی 1000 میں بھی نہ گئے ہیں, اور یہ جو لطیفے ہیں ان کے ویوز ملینز میں جا رہے ہیں. تو اور اچھا چلے, کسی نے شروع میں اس کو پتہ نہیں تھا یہ ہو گیا اس کے ساتھ, جب اس کو پتہ چل گیا تب اس کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے, تاکہ کم از کم اس کے نام سے یہ مذاق نہ کیا جا سکے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کر رہا جو میرا پرسیپشن بنا دیا گیا ہے. شریف النفس, حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ شریف النفس ہو. شریف النفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بھلی طبیعت کا آدمی ہونا چاہیے. بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اکڑے ہوئے, اور بہت زیادہ شیخی خورے, اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے, یہ طبیعت مناسب نہیں. ایک شریف النفس آدمی ہو, اور اپنے تزکیے کے لیے کبھی کبھی یہ کیا کریں کہ آپ سے بہت کم پوزیشن کا آدمی آپ کو کوئی بات سنا دے اور آپ جواب دینے پہ قادر ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا نفس جو ہے اس کا بھی تزکیہ ضروری ہے, آپ چپ کر کے سن لیں. واسطے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر جگہ یہ کریں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بس بالفرض ایک بندہ بہت بڑا فن خواں ہے, ٹھیک ہے, اور روڈ پہ گزر رہا ہے اور ایک عام کانسٹیبل نے اس کو جھڑک دیا, اور مولوی صاحب سیدھے ہو کے چلو آگے. اب بندے کا بعض کا دل کرتا ہے میں اس کو بتاؤں میں کون ہوں نا, میں کتنا پہنچا ہوا آدمی ہوں, میں ذرا اس کو بتاؤں. اسی ٹائم اگر آپ کو خیال آ جائے کہ بھائی وہ تھوڑا سا اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے, تو بندہ کیا کرے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود کہ آپ اس پہ قادر تھے کہ اس کو 2-4 سنا دیتے یا اس کو دبا لیتے آپ, لیکن آپ کہ نہیں میری شخصیت اتنی بڑی نہیں ہے, تو سن لینا چاہیے کبھی کبھی. تو لہذا شریف النفس آدمی ہونا چاہیے. ہر بات پہ الجھ جانا, ہر بات پہ اکڑ جانا آگے سے, اور ہر بات پہ انا آگے آ جانا, یہ مناسب نہیں. شریف النفس آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ اپنی کوتاہیوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. وہ اس میں نہیں دیکھتا کہ دوسرے نے کیا کر دی, وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دوں, اور ایک بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, لیکن کسی نے کر دی, بندہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, اس کو سمجھ بوجھ نہیں تھی,
یا اس نے کر دیا اس کو احساس نہیں ہوگا نا, تو ایکسکیوز بندہ نکالتا ہے اور بندہ کہتا ہے ہو سکتا ہے میں نے کچھ غلط کہہ دیا اس کو. تو تھوڑا طبیعت کے اندر ایک شرافت کا پہلو برل ہونا چاہیے. مترفیاً علی الجبابرۃ والجفاۃ من اہل الدنیا, دنیا پرست جابر اور جو سخت لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بلند کرے, پتہ چلے کہ یہ دنیا پرست لوگ ہیں, یہ حامل قرآن ہیں. متوازیاً للصالحین واہل الخیر والمساکین, بڑا پیارا کمبینیشن ہے. دنیا کے جو ظالم جابر لوگ ہیں ان کے آگے نہیں جھکنا, ان کے آگے آپ جھکے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں. وہاں تو ان کی ظلم اور زیادتی جو ہے نا اس کے اوپر آپ نے سٹینڈ لینا ہوگا. لیکن جو صالحین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تواضع. اور کس کے ساتھ تواضع ہوگی؟ اہل خیر کے ساتھ. اہل خیر کون ہوتے ہیں؟ جب صالحین کے ساتھ اہل خیر کا ذکر الگ سے آئے تو عام طور پہ صالحین سے مراد یہ لی جائے گی کہ جو عبودیت کے معاملات میں بہتر ہیں, اور اہل خیر سے مراد لی جائے گی جو خدمت خلق میں بہتر ہے. واضح؟ جب دو چیزیں کٹھی آ رہی ہوتی ہیں ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. تو صالحین جو عبادت گزار ہیں, اہل خیر جو دوسروں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ویلفیئر کے کام. اور ویلفیئر کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ کسی این جی او کے ذریعے کرتا ہے, مطلب ایک بندہ ہے محلے کے ہر بندے کے کام آتا ہے. کسی کی مجبوری ہوتی ہے, کسی کو پریشانی ہوتی ہے, چلا جاتا ہے, اس کی بات سنتا ہے, اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, جا کے ان کی صلح کرا رہا ہوتا ہے, سمجھا رہا ہوتا ہے. 100 قسم کے مسئلے ہوتے ہیں معاشرے میں, جہاں کوئی مسئلہ ہو جائے وہ جلدی جلدی جا کے کوشش کرتا ہے کہ اس معاملے کو بہتر کر سکے, حل کر سکے. یہ بیسیکلی اہل خیر میں سے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والمساکین. دو لوگ تو اپنی خوبی کی وجہ سے اہم ہیں. ایک ہے جو نیکی کے اوپر بڑا وہ کاربند ہے, اور دوسرا لوگوں کی بہت سارا خدمت کر رہے ہیں. مساکین کا کیا ہے؟ مساکین کے ساتھ کیوں تواضع اختیار کرنی ہے؟ جی یہ 3 چیزیں انہوں نے ایک لائن میں بیان کر دی نا. پہلی چیز صالحین ہو گئے, دوسرے اہل خیر ہو گئے, تیسرے مساکین ہیں. سر مساکین کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے بندہ وہ اس کی اصل پہچان. مسکین شخص کون ہے؟ جس کی ضرورتیں تھوڑی زیادہ ہیں اور اس کے پاس جو وسائل ہے اور ضرورتوں سے کچھ کم ہے. یوں کہہ لیں کہ جس کی ضرورتوں سے وسائل کم ہے. یہ جو اس کی آزمائش ہوئی ہے کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایک چیز. دوسری چیز, جو مسکین ہے وہ تو آپ کے سامنے اکڑ نہیں سکتا نا, تو اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہوگا وہ بتائے گا آپ کا اصل رویہ کیا ہے. سیٹھ چودھری صاحب یہاں اس وقت کوئی آ جائے نا تو ہم بھی تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, السلام علیکم, کیسے ہیں جی, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں. یعنی جو جب آگے سے کوئی کرتا دھرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ذرا بچ جاتے ہیں. اصل میں تو بچنا ہے کس کے سامنے؟ مساکین کے سامنے. کہ اللہ نے مجھے تو پھر بھی یہ نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں, اللہ نے اس کی آزمائش کر لی ہے کچھ چیزیں اس سے روک کے, تو مجھے کیا چاہیے, میں اس کے ساتھ اور بہتر طریقے سے پیش آؤں. تو مسکین کے ساتھ جو انسان کا رویہ ہے وہ اس کے کردار کو واضح کرتا ہے کہ اس کا اصل کردار کیا ہے. وَأَن يَكُونَ مُتَخَشِّيًا ذَا سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ, اور یہ کہ وہ ہو متخشع. متخشع کیا ہے؟ خشوع سے ہے. خشوع کہتے ہیں نرم ہونے کو. اب یہ ایک بیسیکلی پرسنالٹی کا ایک ٹریڈ بیان کر رہے ہیں کہ جو معلم قرآن ہے وہ متخشع ہو. متخشع کا مطلب یہ ہے, ویسے بھی جو خشوع ہے, خشوع اصل میں کہتے ہیں باطنی نرمی کو. یعنی بعض لوگ اپنی سوچ و بچار میں نا بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں, یا بڑے آپ کہہ لیجئے وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے, اور یہ جو ان کی اکڑ ہوتی ہے یہ ان کے ظاہر پہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور بعض لوگ اپنی طبیعت میں نرم ہوتے ہیں, اور وہ جو ان کی طبیعت کی نرمی ہے وہ ان کے جسم کی نرمی کے اوپر اثر ڈال رہی ہوتی ہے. تو جیسے نماز میں بھی جو خشوع کہا گیا, وہ خشوع ایسے جھکنا نہیں ہے. وہ خشوع یہ ہے کہ بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنے کمتر ہونے کا جو احساس ہے یہ اس کو اندر سے جھکائے, اور اس کا جو اندر سے جھکنا وہ کیا ہو جائے, اس کے فزیکل جو باڈی ہے اس میں نرمی پیدا کر دے. یہ ہے نماز کا خشوع. اور یہاں یہ جو خشوع کی بات کر رہے ہیں یہ اس کانٹیکس میں ہے کہ جو حامل قرآن ہے وہ ایک اکڑا ہوا بندہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھ کے معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کرے اس کو, اب جیسے وہ ایک فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے نا, تو وہ چونکہ ٹریننگ اتنی دفعہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ بعض کا کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام بھی ایسے کر اسلام کر رہے ہوتے ہیں. یار آپ اس وقت نہ جنگ میں ہیں, نہ آپ اپنے
دفتر میں آپ ایک عام انسان بھی ہیں اور آگے جو کھڑا ہوا بندہ ہے وہ بھی ایک عام نارمل ہیومن بینگ ہے. تو اتنا ٹریننگ کو اپنے سر پہ سوار آپ نہ کر دیں کہ اسلام کرتے ہوئے بھی آپ پکڑے ہوئے ہوں. ہر جگہ تو نہیں سلوٹ مار رہے نا آپ, ہر جگہ تو آپ وہ نہیں کر رہے. تو بعض لوگوں کے جو رویہ ہوتا ہے, فزیکل بیہیویئر ہوتا ہے, اس کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے, ایک اکڑ آ جاتی ہے. وہ جس مرضی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آئی, یہ بھی پسندیدہ نہیں. فزیکل بیہیویئر بھی بندے کا تھوڑا سا سافٹ ہونا چاہیے. کسی سے آپ سلام کریں نا, مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑا طریقے سے ایسے سلام کر رہے ہیں, اور ایک بندہ وہ بڑا ایسے اکڑ کے ایسے بالکل سیدھا سلام کر کے, جیسے پوری اس نے ٹریننگ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز پسندیدہ نہیں. جی میرے ذہن میں کبھی کبھی آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کی شخصیت نہایت سخت تھی, اور اس حوالے سے دین کے پہلو سے حوالے سے بھی اور ویسے بھی کچھ معاملات میں جب یہ سختی اور سختی میں فرق ہے. وہ سختی ہے اصولوں کی, طبیعت کی سختی نہیں تھی, فزیکل سختی نہیں تھی. بات سمجھ رہے ہیں, وہ اصول کی سختی. اصول کا مطلب کہ اسلام کی کوئی حد اگر آپ توڑ رہے ہیں, اسلام کو کوئی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں, تو آپ کو سیدھا کر دیا جائے گا, وہ یہ سختی ہے. ادروائز حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانا وقافن عند کتاب اللہ. جیسے ہی یعنی ایک عام عورت کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ عمر تم کون ہوتے ہو, یہ جو مال دیا ہوتا ہے مرد نے عورت کو, اس کی وہ کیا اسے کہتے ہیں حق مہر, اس کی تم جو ہے وہ حد بندی کرنے والے. تو خلیفہ ہوتے ہوئے اکڑ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ طبیعت میں اکڑ نہیں تھی. وہ جو بندی بات کر رہی تھی وہ ایک عام عورت تھی, لیکن قرآن کے مطابق بات کر رہی تھی. اور حضرت عمر کا کہنا کیا ہوتا تھا کہ یہ عورت عمر سے بہتر قرآن جانتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر کی سختی طبیعت مزاج والی سختی نہیں ہے, اصولوں والی سختی ہے. اور جہاں پہ وہ اصول کی ضرورت نہیں ہے, حضرت عمر ہی وہ ہیں جو کہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ پتھر ڈال کے ہنڈیا میں اور پانی ڈال کے جو ہے وہ چولہا جلائے بیٹھی ہے, تو خود جا کے اپنے کندھے پہ وہ آٹا رکھ کے لے کے آتے ہیں, اور پکا کے جب تک وہ بچوں کو کھلا نہ دیں اور بچے تسلی میں نہ آ جائیں وہ جاتے نہیں ہیں. تو حضرت عمر کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی سختی کون سی والی سختی تھی. تو یعنی دین کے معاملے میں سختی ان کی تھی, دین کے نفاذ میں, اور دین میں ٹیڑھ پن پیدا نہ ہو پائے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فتنوں کے درمیان کیا تھا, جو دروازہ تھا حضرت عمر تھے. اور ایک حدیث میں ایک ہے, ایک صحابی نے جب ان کو بتایا کہ وہ ایک دروازہ ہے جو آپ کے اور فتنوں کے درمیان ہے, تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ توڑا جائے گا, یعنی حضرت عمر کی شہادت ہوگی. اور جس دن سے حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے, اس دن سے لے کے آج تک جو فتنے ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے, جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اسلام کا. تو وہ سختی بیسیکلی اس کانٹیکس میں ہے. اچھا, اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں ذا سکینت و وقار. معلم قرآن سکینت والا ہونا چاہیے اور وقار والا ہونا چاہیے. سکینت بھی کیا ہے کہ ایک بندے کے اوپر ہر وقت ایمرجنسی طاری ہوتی ہے, ہر وقت ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے, پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ جگہ. یہ معلم قرآن کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. کوئی بھی ایشو پیش آیا, ٹھہر کے اینالائز کریں, سمجھیں, کمپریہینڈ کریں اس بات کو کہ کیا ہے, اور میچور رسپانس دیں. بات سمجھ رہے ہیں, ایسا مزاج بالکل پسندیدہ نہیں ہے کہ ہر وقت جیسے نا ایک بندہ گھوڑے پہ سوار ہے اور اسکوٹا نہیں بن جانا کہ میں کیا کروں, کدھر جاؤں میں. آرام سے ایک بندے کے اندر کسی حد تک ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے کہ لگے یہ بندہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے جو کرتا ہے, اور اس سے آپ ریئیکشنری کچھ نہیں کروا سکتے. جو سکینت والا آدمی ہوتا ہے نا, اس سے آپ ریئیکشنری کچھ بھی نہیں کرا سکتے کہ آپ ایک دم اس کو کچھ بات کہیں گے اور یکدم وہ بھڑک کے کچھ کر بیٹھے گا اور بعد میں وہ کہے گا اوہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ جو اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو رہا ہے, یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ قرآن کی وجہ سے. اور وقار بھی بیسیکلی اس یعنی شخصیت کی سنجیدگی کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کی شخصیت کا جو ایک مرتبہ ہے وہ کم ہو جائے. فقط جا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. لیں جی, جا عمر بن الخطاب ہیں, آپ نے حضرت عمر کا ذکر کیا آگے, ٹھیک ہے. فقط جا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں یا معشر القراء. کیا ترجمہ کریں گے؟ غلط کیا تو 200 روپے جرمانہ ہے. خیر آپ کے پاس ہے ترجمہ, اے قرآن پڑھنے والوں. یعنی اس زمانے میں قاری قرآن عالم قرآن تھا, ٹھیک ہے. پہلی 2-3 صدیاں 4 صدیاں جو اصطلاح تھی وہ عالم کی نہیں تھی, وہ قاری قرآن کی تھی. بہت بعد میں یہ عالم کی اصطلاح آئی اور قاری ریسائٹر کے لیے ہوا. شروع کے جتنے ٹیکسٹ ہیں اس میں قاری
عالم قرآن ہے. ریسائٹر الگ سے ہوتے ہی نہیں تھے. یہ پروفیشن ذرا بات کا ہے. شروع میں یہ اس طرح سے لوگ نہیں تھے مشہور جو تجوید کے لیے مشہور ہوں گے، جن کی آواز بڑے عجیب اس سے نکلتی ہے. یہ تکلفات نہیں تھے. تو وہ فرماتے ہیں یا معاشر القراء، اے قراء کے گروہ، اے علماء کے گروہ، اے حاملین قرآن، ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو بلند کرو. فقط وضح لکم الطریق، تمہارے لیے رستہ واضح ہو چکا ہے. واستبقوا الخیرات، اور نیکیوں میں آگے بڑھو. ولا تکونوا عیالا علی الناس، اور لوگوں پر محتاج بن کر نہ بیٹھو. بڑی زبردست بات ہے. سادے لفظوں میں اگر اس کو نا ایک کھلے لفظوں میں عرض کرنا چاہوں، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو قرآن کے حاملین ہو، لوگوں کے تھلے نہ لگو. قرآن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اور آپ کسی کے انڈر ہیں. کسی کے انڈر ہونے سے مراد ذمہ داری میں نہیں، کسی کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن کا پیغام لے کے چلیں گے یا اس اگلے کے احسانات کا بدلہ دیں گے؟ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ینبغی لحامل القرآن. یہ بڑی زبردست 5-6 جملے آ رہے ہیں اگلے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حامل قرآن کو چاہیے ان یعرف بلیلہ، کہ وہ اپنی رات سے پہچانا جائے، اذا الناس نائمون، جب لوگ سو رہے ہوں. کیا مطلب؟ لوگ حامل قرآن نہیں ہیں، وہ رات میں سو رہے ہیں اور یہ حامل قرآن ہے، تو کیسے پہچانا جائے گا؟ اگر یہ بھی سو رہا ہے تو یہ عام آدمی ہے، تو اگر یہ قیام اللیل کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ حامل قرآن. وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، اور دن کو اپنے دن سے پہچانا جائے جب لوگ روزے کے بغیر ہوں، افطار سے ہوں. کیسے پہچانا جائے گا؟ نفلی روزے سے. وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں، خوش ہو رہے ہوں، تو یہ اپنے حزن سے پہچانا جائے، اپنی فکر سے، اپنی پریشانی سے پہچانا جائے. اب یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ برتھ ڈے منانا جو ہے یہ کیسے جائز نہیں؟ کیسے جائز نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اگر بالکل ٹیکنیکلٹیز میں آنا چاہتے ہیں شرعی اعتبار سے، تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ یہ کیسے ناجائز. یہ جو دلیل دی جاتی ہے کافروں سے مشابہت ہوتا ہے، ایسا کوئی نہیں. ساری اس امام میں سب ننگے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کافروں کی چیز حالی نہیں. لیکن میں اگین عرض یہ کروں گا کہ ہمیں قرآن و سنت کیا بتاتا ہے کہ مومن جو ہے وہ دنیا میں سیلیبریشنز میں اضافے کرنے کی طرف نہیں جاتا، بلکہ جب دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو آخرت کی فکر ستا رہی ہوتی ہے. ایک صحابی ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا. بعد میں تابعین نے پوچھا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو ان کی پرسنالٹی کو بیان کری. یہ حدیث شمال ترمذی میں ہے. اچھا، سوال جنرل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ہمیں ذرا بیان کیجئے، وہ کیسے تھے. اب تابعین پوچھ رہے ہیں ان سے. پہلی بات جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مسلسل ایک فکر میں ہوتے تھے، ایک سوچ میں ہوتے تھے. یعنی پرسنالٹی کی سب سے نمایاں بات کیا بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو مسلسل جیسے ایک پریشانی، ایک سوچ، ایک فکر آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی. اور وہ فکر کیا تھی؟ خالی اپنی آخرت کی نہیں بلکہ امت کی بھی، اور دوسری باقی انسانیت کی آخرت کی. مطلب وہ مومن کیا ہوا جو برتھ ڈے بھی منا رہا ہے، جو یہ بھی منا رہا ہے، جو وہ بھی منا رہا ہے. اور منانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مطلب انجوائے، پورا دن اس کا لگ رہا ہے اس کام میں. اب برتھ ڈے تو اب دن والا کام ختم ہو گیا، پورے ہفتے لگتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا، فلاں دن برتھ ڈے ہے، پہلے جا کے جگہ بک کروانی ہے، اس کے پیسے دینے ہیں، پھر ڈیسائیڈ ہو گئے، کپڑے ڈیسائیڈ ہوں گے، یہ ڈیسائیڈ ہوگا، وہ ڈیسائیڈ ہوگا. اب تمہارے 14 اگست کے بھی کپڑے آ گئے. ٹھیک ہے نا، اگلے سال ہو سکتا ہے 10 مئی کے بھی کپڑے آ جائیں. ٹھیک ہے نا، تو پتہ چلے جناب سال کے آدھے دنوں کے تو الگ الگ کپڑے ہیں. مومن کو یہ چیزیں اس معنی میں زیب نہیں دیتی کہ اس کا وقت اور توانائی اور انرجی ان سیلیبریشنز میں لگ رہی ہو. یہاں تک کہ اسلام نے جو 2 سیلیبریشنز دی ہیں وہ سیلیبریشنز بھی اس جدید معنی میں سیلیبریشن نہیں ہیں. یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 دن پورے سال میں 355 دنوں میں سے ایسے ہیں جس میں 6 نمازیں ہیں. ٹھیک ہے نا، باقی سارے دنوں میں 5 نمازیں ہیں، ان 2 دنوں میں 6 نمازیں ہیں. اور ان دونوں جو خوشیاں ہیں ان کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ایک طرف حج کی عبادت ہے، ایک طرف روزے کی عبادت ہے. اور یہ دونوں ارکان جو 5 اراکینوں میں سے 2 چیزیں یہ ہیں.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حامل قرآن جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پہ سیلیبریشنز کر رہے ہوں، اس وقت حامل قرآن کا رویہ ان سے مختلف ہونا چاہیے، اور وہ اس کا غم ہے۔ وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، اور جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، ٹھیک ہے، کھلکھلا رہے ہوں، تو جو حامل قرآن ہے وہ پہچانا جائے اپنے رونے کے ذریعے۔ کیا چیز اسے رلائے گی؟ موت اور آخرت جو ہے، اور جو حساب ہے اور جو حشر ہے۔ وَبِسَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ، بہت زبردست بات۔ اور اگر یہ چیز آپ نے اچیو کر لی تو یہ شخصیت کی میچیورٹی کی علامات میں سے ہے۔ لوگ لگے ہوئے ہیں بحثوں بحثہ، یہ دلیل وہ دلیل، ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، ایک بندہ بیچ میں چپ بیٹھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ان سب سے علم میں کیا ہو، آگے ہو۔ کیوں چپ بیٹھا ہے؟ جس جگہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی آگے کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں بولنے کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کی اپنی ویلیو بھی نہیں۔ سب لوگ لگے ہوئے نا آپس میں، اور بس جو کہتے ہیں نا تیر مار رہے ہیں آگے پیچھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ان کو بولنے دیں۔ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو وہ کیا ہوا ہے۔ جب یہاں زیادہ اس طرح کی کہانیاں شروع ہو جائیں، بس آپ پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں بیچ میں۔ یہ شخصیت کی میچورٹی کی علامت ہے۔ صرف کلام وہاں کرنا چاہیے جہاں کلام مقصد رکھتا ہے۔ جہاں کلام کا کوئی مقصد نہیں ہے، کلام کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، اپنی زبان کو ضائع نہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَبِسَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ، اور جب لوگ بحثوں میں پڑے ہوں اور حجتوں میں پڑے ہوئے ہوں تو وہاں انسان خاموشی اختیار کرے۔ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور جب لوگ اکڑ رہے ہوں، جب لوگ بڑے بڑے اپنے کارنامے بیان کر رہے ہوں، اپنی شخصیت کو بڑا کر رہے ہوں، تو یہ شخص پہچانا جائے وہاں اپنے خشوع کے ذریعے۔ تو حامل قرآن کی اگر لگا ہو جی ہم بھی ماشاءاللہ ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی وہ کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انہی میں مل گیا ہے اور اس میں باقیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کردار بتائے گا کہ اس کے نظریے میں اور باقیوں کے نظریے میں کیا فرق ہے۔ جی، شامل نہیں ہے کہ معاشرے کے عرف کے مطابق بات کی جائے۔ معاشرے کے عرف کے مطابق بات کرنا ایک اور بات ہے، اور اپنی ویلیو بلا وجہ بڑھانا ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر مدارس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی جدید شکل اختیار کرنے سے کام ہوگا دعوت کا، تو کریں نا، ادھر نہیں کریں گے، ادھر مخالفت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے سرکل میں جا کے کچھ اور رویہ اختیار کریں گے، کہ دوسرے سرکل میں جا کے کچھ اور رویہ اختیار کریں گے۔ تو یہ چیز بتا کے رہی ہے کہ وہ اس ماحول میں انہوں نے اپنی ویلیو اسٹیبلش کرنے کے لیے لیبل ہی چینج کر لیا، اپنا نام ہی چینج کر لیا، تو یہ مناسب نہیں ہے نا۔ وعن الحسن رحمہ اللہ تعالی، اچھا ایک چیز نوٹ کیجئے، حامل قرآن ہمارے ہاں لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور ادھر اقوال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ حامل قرآن کو یہ کرنا چاہیے، حامل قرآن کو یہ کرنا چاہیے، وہ اسلاف بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اتنی معروف اصطلاح تھی، اور آج یہ اصطلاح اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں۔ وعن الحسن رحمہ اللہ تعالی، اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں ان من کان قبلکم راؤ القرآن رسائل من ربکم۔ جی آپ کے پاس حسن علی ہے؟ اچھا، پھر رضی اللہ عنہ، میرے پاس حسن رحمہ اللہ لکھا ہے۔ تو یہ جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب حسن اور رحمہ اللہ ہو تو حسن بصری ہوتے ہیں اس سے مراد، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر حسن بن علی لکھا ہے تو پھر نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس بک ہے، آپ کے پاس نوٹس ہیں، میرے پاس بک ہے۔ واللہ عالم، میں چلیں اس کی تحقیق بھی کر لوں گا کہ حضرت حسن بصری ہیں۔ جی آپ کے پاس بک ہے نا، بک میں حسن ہے رحمہ اللہ، اور جو نوٹس ہیں نا وہ کسی اور ورژن سے بیسیکلی ٹیکسٹ لیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو۔ اچھا، تو برحال یا حسن بصری رحمہ اللہ ہیں یا حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہیں، رضی اللہ عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں انا من کان قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے تھے، رأوا القرآن رسائل من ربہم۔ اچھا، یہ قول سے ویسے یہ لگ رہا ہے کہ حسن بصری ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے وہ اپنے سے پیچھے کی بات کر رہے ہیں نا، صحابہ اور ان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ تم سے پہلے تھے، رأوا القرآن رسائل من ربہم، انہوں نے قرآن کو اپنے رب کے پیغامات سمجھا، فَكَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا بِاللَّيْلِ، تو وہ راتوں کو اس پر تدبر کرتے تھے قرآن پر، وَيُنْفِذُونَهَا بِالنَّهَارِ،
اور دن کو وہ اس قرآن کو نافذ کرتے تھے، یعنی اس پر عمل کرتے تھے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے۔ وعن الفضیل ابن ایاز رحمہ اللہ تعالی، حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ کہتے ہیں ینبغی لحامل القرآن، یہ ہے سٹینڈرڈ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ حامل قرآن کو کیسا ہونا چاہیے، حامل قرآن کو چاہیے اللہ تکون لہ حاجۃ الی احد، کہ اس کی کسی کے ہاں کوئی حاجت نہ ہو، اس کی کسی کے ہاں کوئی ڈیپینڈنسی نہ ہو، اس کی کسی پر کوئی محتاجی نہ ہو۔ اور اگین محتاجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے فائنینشیل فیور نہیں لے رہے، محتاجی کا مطلب کیا ہے، آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو نیویگیٹ کر سکتا ہے، اب یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں نے زندگیاں وقف کی ہیں، جنہوں نے زندگیاں وقف کی تھی کوئی نہ کوئی تو ان کو سپورٹ کر رہا تھا نا، لیکن جو سپورٹ کر رہا تھا وہ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا پتا تھا کہ اگر ہم اس کو ڈکٹیٹ کریں گے تو یہ ہماری سپورٹ لینا بند کر دے گا اور یہ اپنے اون پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اور ڈکٹیٹ کرتے بھی وہی ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ڈکٹیشن چلے گی، ورنہ ایک دفعہ ڈکٹیٹ کرے گا اگلا بندہ کہے گا بھائی جان ڈکٹیشن دینی ہے تو کل سے یہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، میں کوئی اور بندوبست کر لوں گا، یا وہ بندہ ہٹ جائے گا، وہ ڈکٹیشن والا بندہ ڈھونڈ لے گا، یا اس کے بعد وہ ڈکٹیٹ نہیں کرے گا۔ لیکن ونس آپ نے ڈکٹیشن لے لی تو کیا ہوگا، اب اگلے دن پھر وہ آئے گا، وہ کہے گا میں یہ چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ یہ کریں، میں چاہتا ہوں آپ یہ کریں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حامل قرآن کو چاہیے اس کی کوئی حاجت نہ ہو کسی کے پاس، من الخلفاء، خلفاء کے پاس، فمن دونہم، چاہے ان سے کوئی کمتر آدمی کیوں نہ ہو، نہ خلیفہ سے فیور لینی ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی اور سے، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پہ میں اس کی بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی جو لوگ زندگی وقف کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں۔ زندگی وقف بھی کسی نے اگر کرنی ہے تو اس کے لیے جو ریکمینڈڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعاون کسی ایسی شخصیت سے لے جو کوئی کرتا دھرتا آدمی نہ ہو۔ بات سمجھ لیں کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک بندہ ہے، پرسن اے ہے، اس نے کہا جی میں اپنی زندگی وقف کرتا ہوں، ایک دوسرا بندہ ہے، اس نے کہا تم اپنی زندگی وقف کرو، تو میں جو گزر بسر کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ میں پوری کروں گا۔ اب یہ جو بندہ ہے یہ کرتا دھرتا نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے، مطلب اس کا بھائی ہے، اس کا دوست ہے، کوئی قریبی عزیز ہے تو یہ تو ایک اور بات ہے، لیکن اگر وہ اس علاقے کا ذرا کرتا دھرتا ہے، اس کا کوئی بڑا کاروبار چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑی اس کی جاگیریں ہیں، اب اس بندے سے آپ کم توقع رکھیں کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے آپ کو فیور دے رہے ہیں، لیکن جو اس کا آپ کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہے، قربت کا تعلق ہے، وہ شاید تعلق کے احساس میں یہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام کرنا بھی ہے تو فیور بالکل اپنے ذاتی تعلق کے بندے سے لے لے، لیکن کسی اس طرح کے بندے سے نہ لے فیور۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، اور ان سے ایک اور روایت ہے، ان کا ایک اور قول ہے، وہ کہتے ہیں حامل القرآن حامل رایت الاسلام، حامل قرآن جو ہے نا یہ گویا اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کا تعارف ہے، یعنی جو حامل قرآن ہے وہ بتا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ لا ينبغي ان يلهو مع من يلهو، بہت زبردست بات، اس کو چاہیے کہ وہ لہو نہ کرے ہر لہو کرنے والے کے ساتھ۔ میں عرض کرتا ہوں یہ لہو کیا ہے، ولا يسهو مع من يسهو، اور وہ سہو نہ کرے ہر سہو کرنے والے کے ساتھ، ولا یلغو مع من یلغو، اور ہر لغو کام کرنے والے کے ساتھ لغو کام میں نہ پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے، لہو کہتے ہیں بیسیکلی کھیل تماشے کو، انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے جی، لہو کیا ہے، انٹرٹینمنٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حامل قرآن جو ہر انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنے والے کے ساتھ جا کے انجوائے کرنا شروع کر دے تو یہ پسندیدہ چیز، اس کا ایک اپنا وقار ہے، اس کی ایک اپنی طبیعت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کھیل شیل نہیں کر سکتا، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ دکھائی نہ دے اور ان جگہوں پہ دکھائی نہ دے جہاں پہ اس کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ اچھا یہ انہی میں سے۔ واضح؟ کرکٹ کھیل لینا ایک اور بات ہے اور ہر وقت کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ دکھنا ایک اور بات ہے، دونوں میں بڑا فرق۔ سہو کہتے ہیں غافلات، بھولنا۔ تو جو غافل ہیں، جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جن کی زندگی میں کوئی اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، یہ حامل قرآن ان کے بیچ میں نہیں دکھائی دینا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے دعوت دینے کے لیے جا سکتا ہے، ان کے ساتھ وہ مطلب وہ اسے کیا کہتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ان کے ساتھ کھا پی رہا ہے، ان کے ساتھ انجوائمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ نہ ہو۔ تیسری چیز ہے لو، لو کہتے ہیں بے مقصد کام، ٹھیک ہے نا،
بے مقصد کام، جس کام کا کوئی مقصد ہی نہیں. تو یہ 3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ یہ 3 چیزیں، اور معاشرے میں یہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں. کچھ ہیں جو ہر وقت کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آؤ جی آج یہ کرتے ہیں جی، آؤ جی آج یہ کرتے ہیں جی، اس میں بڑا مزہ آیا جی، اس میں بڑا مزہ آیا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا تعارف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھولے ہوئے لوگ، غافل لوگ، جن کو نہ اللہ یاد ہے، نہ زندگی کا مقصد یاد ہے، نہ کچھ یاد ہے، ان کے ساتھ اس کا بڑا وہ یارانہ ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور لو بے مقصد کاموں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس کا یارانہ نہ ہو. اور آخر میں وہ فرما رہے ہیں تعظیماً لحق القرآن، قرآن کے حق کی تعظیم کی وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ. یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.